کیا تاریخ میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک شخص حافظ قرآن ہو، تہجد گزار ہو، با جماعت نماز پڑھاتا ہو، شراب، زنا اور پھاشی سے دور رہتا ہو، لیکن پھر بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے؟ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی شخص کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کی نیکیاں بہت تھیں، مگر اس کی ایک برائی اس کی تمام اچھائیوں پر بھاری پڑ گئی۔ یہ کہانی ہے حجاج بن یوسف کی۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن تھا، اسے قرآن پاک پر عبور حاصل تھا۔ وہ تہجد کی ایک رکعت میں 10 سپاروں کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ باجماعت نماز پڑھاتا تھا، شراب نوشی اور بدکاری سے دور رہتا تھا، جہاد اور فتوحات کا شوقین تھا۔ اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین کی سرحدوں تک پہنچ گئے تھے۔ قرآن پاک پر آراب لگوانے کا کام بھی اسی کے دور میں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے فصاحت، بلاغت اور شجاعت عطا کی تھی، لیکن ان تمام خوبیوں کے باوجود حجاج کی زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ تھا کہ وہ ایک انتہائی ظالم انسان تھا۔ وہ اللہ کے نیک بندوں، علماء اور اولیاء کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس نے 1,20,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کروایا۔ اس کے قید خانوں میں ایک وقت میں 80,000 قیدی ہوتے تھے، جن میں 30,000 عورتیں شامل تھیں۔ اسی دور میں تابعی بزرگ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ علم، تقوی اور حق گوئی کی علامت تھے۔ ایک دن حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کرتے ہیں کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے۔ یہ بات دربار تک پہنچی۔ جب حجاج کو معلوم ہوا تو اس کے اندر کا غرور اور غصہ بھڑک اٹھا۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ سعید بن جبیر کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دربار میں لایا گیا تو حجاج نے سخت لہجے میں پوچھا، کیا تم نے میرے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں ظالم ہوں؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی خوف کے جواب دیا، ہاں میں نے کہا ہے، اور میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ تو ایک ظالم شخص ہے۔ یہ سن کر حجاج غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے فوراً قتل کا حکم دے دیا۔ جب حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دربار سے باہر لے جایا جا رہا تھا تو وہ مسکرا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حجاج کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے پوچھا، تم اس وقت مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں تیری بے وقوفی پر مسکرا رہا ہوں اور اس بات پر کہ اللہ تجھے ڈھیل دے رہا ہے، حالانکہ تو اس کا مستحق نہیں۔ یہ سن کر حجاج نے کہا، اسے میرے سامنے قتل کیا جائے۔ جب جلاد نے خنجر گلے پر رکھا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے قبلہ رخ ہو کر کہا، اے اللہ، میرا چہرہ تیری طرف ہے، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ یہ حجاج نہ میری موت کا مالک ہے اور نہ میری زندگی کا۔ جب حجاج نے یہ الفاظ سنے تو چیخ اٹھا، اس کا رخ قبلہ سے پھیر دو۔ جب رخ پھیرا گیا تو حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ، مشرق ہو یا مغرب، ہر طرف تیری ہی بادشاہت ہے۔ میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ثابت ہو اور میرے بعد تو اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا۔ یہ دعا ختم ہوتے ہی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اتنا خون بہا کہ دربار کی زمین تر ہو گئی۔ ایک عقل مند شخص نے کہا، اتنا خون صرف اسی کا نکلتا ہے جو اللہ کی رضا پر خوشی خوشی جان دے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حجاج پر وحشت طاری ہو گئی۔ وہ نفسیاتی مریض بن گیا۔ جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اس کے خواب میں آتے اور کہتے، اے دشمن خدا، تو نے مجھے کیوں قتل کیا؟ چند ہی دنوں میں حجاج کو ایک عجیب بیماری لگ گئی جسے زمہریری کہا جاتا ہے۔ اس میں شدید سردی کلیجے سے اٹھ کر پورے جسم میں پھیل جاتی تھی۔ وہ کانپتا رہتا، آگ کی انگیٹھیاں اس کے قریب رکھی جاتی، حتیٰ کہ اس کی کھال جل جاتی مگر اسے احساس نہ ہوتا۔ حکیموں نے بتایا کہ اس کے پیٹ میں سرطان ہے۔ ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا دھاگے سے باندھ کر اس کے حلق میں اتارا۔ جب دھاگا باہر کھینچا گیا تو اس گوشت کے ساتھ عجیب و غریب کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور ایسی بدبو پھیلی کہ پورا دربار خالی ہو گیا۔ حکیم بولا، یہ بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے، اللہ سے پناہ مانگو۔ جب تمام تدبیریں ناکام ہو گئیں تو حجاج نے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ علیہ کو بلایا اور ان سے دعا کی درخواست کی۔
حضرت حسن بصری حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا، میں نے تجھے روکا تھا کہ اللہ کے نیک بندوں سے نہ الجھ، ان پر ظلم نہ کر، مگر تو باز نہ آیا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے 40 دن بعد حجاج بن یوسف بھی مر گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے کہا، جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا، کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑیں گے۔ آخر کار اس کا پیٹ پھٹ گیا اور وہ عبرتناک موت مر گیا۔ یہ ہے ظلم کا انجام۔ اللہ ظالم کو مہلت ضرور دیتا ہے، مگر جب پکڑتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الہی سے کانپ جاتے ہیں اور عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ رکھے، آمین۔